بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے تاریخی پہلوؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ابن ملجم کی معاونت کے لیے قطامہ نے چند افراد کا انتخاب کیا جو اس کی مکمل رہنمائی کریں۔ اس نے اپنے قبیلے میں تیم الرباب قبیلے سے ہی وردان بن مجالد، اور بعض نسخوں میں آیا کہ وردان بن مخالد، اس کو انتخاب کیا، اور شبیب بن بجرہ یہ شخص، اور اشس بن قیس، یہ چار بندے ایسے تھے جو اس کی مکمل رہنمائی کر رہے تھے، اور جو چیز اس کو ضرورت تھی، جن راستوں سے یہ ناواقف تھا وہ اس کو بتاتے اور مکمل اس کی رہنمائی کرتے۔ اس کے باوجود قطام اس کی تلوار کو چیک کرنے کے لیے ایک دن اس کے پاس آئی، اور اس کی تلوار پڑی ہوئی تھی، اس کو نیام سے نکال کر دیکھنے لگی، اس کی دہار کو دیکھنے لگی۔ یہ ملعون پہلے بھی مکہ سے اس کی دہار پہ زہر لگا کے لایا تھا، اور 1 ماہ تک اس کو تیز کرتا رہا تھا کہ اس کا وار اگر غلطی سے خطا بھی ہو جائے تو اتنی تیز ہو کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نقصان کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو ہی قطامہ نے اس کی تلوار چیک کی تو یہ بولا کہ میں نے اتنی تیز کی ہوئی ہے کہ لو وقع علی الحجر لابراہ شطرین، اگر یہ کسی پتھر پر بھی پڑ جائے گی تو اس کے بھی 2 حصے کر دے گی، یہ اتنی تیز کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود قطامہ نے کہا کہ میں ایک زہر لے کے آئی ہوں، اس زہر میں اس کو بھگونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اس زہر میں اس تلوار کو بھگو دیا گیا۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد امام ہیں جن کی شہادت میں 2 سبب ہیں، ایک ضربت اور ایک زہر، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں اور فقط ضربت کو سبب شہادت قرار دیتے ہیں، لیکن زہریں اتنی سخت قسم کی یہ دونوں تھیں، ایک یہ جو پہلے مکہ سے لگا کر آیا تھا، اور دوسرا جو قطام نے زہر لگائی تلوار پر، یہ بھی بہت شدید تھی کہ اگر زخم تھوڑا سا بھی لگے تو زہر فوراً اثر کر جائے۔ اس کے بعد ابن ملجم کو یہ لے کر جناب امیر کی بیعت کے لیے لے کر آئے۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں بیعت لیتے وقت کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جو اس ملعون کے ساتھ کیا۔ جب اس کو لایا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے کتب کے لفظ ہیں فردہ مرتین اور 3 مرات، 2-3 مرتبہ مولا نے اس سے بیعت لینے سے انکار کر دیا اور اس کو واپس بھیج دیا۔ چوتھے لینے کے لیے جب یہ آیا ہے تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیعت لیتے وقت یہ لفظ کہے تھے ما یحبس اشقاہا فواللہ الذی نفسی بیدہ لا تحسبن ھذہ من ھذا۔ مولا فرماتے تھے کہ یہ اپنی شقاوت اور بدبختی کو چھپائے ہوئے ہے، اور اس کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو ضرور بضرور میری اس داڑھی کو اس سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت بھی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا مخفی جملہ کہا تھا، بہت کم تاریخ میں یہ لوگ جانتے ہیں، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ تیری والدہ نے تجھے ایک بات بتائی ہوئی ہے، میں عریاناً اس کو یہاں پہ لینا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ سے وہ بات بتائی ہوئی ہے جس وجہ سے تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اس نے بہت زیادہ خود سوال کیا مولا سے کہ فعلت بی ما فعلت باحد غیری، میرے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا ہے جو کسی کے ساتھ آج تک ایسا برتاؤ نہیں کیا، مجھے پہلے رد کیا، بیعت نہیں لی، بیعت کرتے وقت آپ اتنی یہ تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ واللہ ما ارا انت فی بما قلت، یہ جو بیعت تو کر رہا ہے اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا کہ تو اس سے وفا کرے، اور تو ضرور بضرور بیعت شکنی کرے گا اور دھوکہ دے گا۔ بہرحال اس کے بعد اس کو مولا نے کہا فامزے تو چلا جا، یہ چلا گیا۔ مصر میں تمار جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
پھر مولا نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں ایسے بندے کی بھی حیات چاہتا ہوں اور یہ ملعون میرا قتل کرنا چاہتا ہے، میری موت چاہتا ہے۔ اور مسم تمار کو مولا نے فرمایا کہ یہ ہی میرا قاتل ہے جو کہ مجھے قتل کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔